السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ سنڈے اچھا گزرا ہوگا سب کا۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں 56 بہت ہی یم ایپیسوڈ۔ تو جلدی سے چلتے ہیں پارس وائلڈ فلاور مین کے ایپیسوڈ 56۔ باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ لیٹس سٹارٹ۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پل کے آنکھوں کے دکھ کا پردہ بنانے کو زیر کھو گئی تو پارس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ میں جانتا ہوں تم میرے معاملے میں وہی چھوٹی سی روشانے ہو اب تک۔ اپنے آنسوؤں کو ایسے شخص کے آگے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے جو آپ کو خود سے زیادہ جانتا ہو۔ ہاں تو کیا ہوا؟ بڑی نہیں ہونے والی میں، سن لیں۔ آواز دھیمی سی کپ کپاہٹ کا شکار تھی، لیکن روشانے نے ضدی انداز کی بھرپور ملاوٹ کی۔ میرے دماغ کو درد کا سگنل تھوڑا لیٹ جاتا ہے۔ عجیب ہوں نا میں؟ پارس کے کمزور سے لہجے پر وہ کچھ لمحے چپ رہی، جیسے کوئی بہت پراثر لفظ ڈھونڈ رہی ہو۔ نہ، وہ دونوں ہتھیلیوں کو پارس کے رخساروں سے لگا کر یقین دلاتے بولی۔ عجیب میں ہوں جس نے اب تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی، اور غریب بھی کہ آپ نے بھی اپنا ہر درد ابھی مجھ سے پورا نہیں بانٹا۔ اگر پتا ہوتا تو فوراً نکال دیتی گولی، آپ کو درد محسوس ہونے نہ دیتی۔ You know what پارس، I'm sorry۔ روشانی کی ندامت سے جھکی پلکیں اور اس چہرے پر پھیلتے کرب پر پارس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہے، تم نے پیراسائٹ کی گولی نکالی ہے اور تم رو رہی ہو۔ پورا اٹلی تمہارا شکر گزار ہے۔ ہاں، جیسے نکالی ہے، اس کا الگ سے ذاتی حساب ہوگا۔ بند کرو رونا۔ ابھی تو تم چڑیل اور ڈائن بنی تھی، ویسے ہی رہو، اچھی لگ رہی تھی۔ باری باری ہاتھ چومتے اس کی گالوں پر پیار کرے آنسو مٹائے، پر اس لڑکی کا دل ابھی بھی بہت خوفزدہ تھا۔ پلیز، جب تک اتنی تکلیف میں نہ سہ لوں، حساب پورا مت ہونے دیجیے گا۔ یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتی ہوں پہلے۔ روشانے نے سائڈ پڑی شرٹ اٹھائی اور پارس جو الٹے پڑے ٹیبل سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا ذرا اس کی طرف ہوا، جس سبب روشانے نے اس کے شانوں پر شرٹ چڑھائی اور زخمی کندھے کو احتیاط سے تھاما۔ مجھے لگا تھا تم رو رو کر عادی ہو جاؤ گی، تم سے نہیں ہو سکے گا۔ میں زندگی میں بہت کم حیران ہوا ہوں، آج بھی وہ دن ہے۔ یہاں آؤ۔ پارس کی شرٹ اسے پہناتے وہ آخری دو لفظوں پر تڑپ سی گئی۔ رو رہی تھی نا، آپ کے کہنے پر چپ ہوئی ہوں۔ وہ آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو ضدی لہجے کے سنگ دبا حوصلہ مندی عیاں کرتی نظر چرا گئی۔ اس کی شرٹ کے بٹنز بند کیے اور اٹھ کر پارس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آج اپنے نام لگوا لیے ہیں تم نے میرے سارے اختیارات۔ ہاتھ دیے وہ اٹھا اپنی قوت سے تھا، ورنہ روشانے میم اوپر ڈھیر ہو جاتی، اتنی تھک چکی تھی۔ وہ لوگ اس سنسان اور بند پڑی ڈسپینسری سے نکلے ہی لگے کہ آگے سے 6 عدد آدمی اندر گھسے۔ روشانے نے گھبرا کر پارس کو دیکھا جس کا کندھا زخمی تھا۔ وہ لوگ وحشیوں کی طرح روشانے اور پارس کی طرف لپکے۔ روشانے نے میز پر پڑی لوہے کی راڈ اٹھا کر اپنی طرف آتے آدمی کے جبڑے پر دے ماری اور چھلانگ مار کر شیلف پر رکھی اپنی گن اٹھا کر پارس کی طرف اچھالی، جو اپنی طرف آتے ایک آدمی کی گردن دبوچ کر اسی کھڑے میز کے کنارے بری طرح مار کر اس کا منہ سجا چکا تھا۔ پارس کی گن گاڑی میں رہ گئی تھی۔ وہ 6 کے 6 ٹرین فائٹرز تھے۔ پارس کو کندھے کی وجہ سے تھوڑی مشکل تھی، پر روشانے کے ساتھ دینے کے سبب ان دو نے 6 کے 6 لوگوں کو ڈھیر کیا۔ روشانے کے ہاتھ میں لوہے کی راڈ دیکھ کر پارس نے قاتلانہ اسمائل دی۔ زبان اور گن کے ساتھ ڈنڈے بھی چلا لیتی ہو، آج تو مجھے حیران پر حیران کر کے مارو گی۔ روشانے اچھے سے جانتی تھی وہ کتنے درد میں ہے، تبھی اس کے چھیڑنے پر مسکرا بھی نہ سکی، الٹا دل چیخنے کا کیا۔ ایسی کوئی چیز جو آپ کو مارنے کا سبب بنے، میں اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی، بھلے پھر وہ میری سانس ہی کیوں نہ ہو۔ پارسی سا مغلانی وہ قریب رکتے یہ جو زخمی الفاظ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ گئی، اس نے پارس کے چہرے کی رنگت بدل دی۔ بے ارادہ شخص نے روشانے کی بازو پر ہاتھ کی سخت گرفت بناتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ڈرنے والی نہ تھی، پر آج ان نیلی آنکھوں کی دہشت اس کا رواں رواں لرزا گئی۔ بک بک کرو گی تو ہاتھ اٹھ جائے گا میرا۔ وہ ڈرنے کے بجائے اب دیدہ ہو گئی۔ تو تم ہاتھ لگ ہی گئے پیراسائٹ۔ اس بار آنے والے آدمی 12 تھے۔ پارس نے گن لیتے 3 کو تو سامنے سے اڑایا، جبکہ روشانے نے راڈ کی مدد سے 2 کے ہاتھ سے گن گروائی۔ یہ لوگ اتنے پروفیشنل نہ تھے، تبھی جلدی نمٹے۔ پارس کو آخری والا آدمی کندھے پر بری طرح ہٹ کرتے جب پیچھے ہوا
تو روشانے نے لوہے کی سلاخ اس کے سر پر دے ماری، لیکن اس گرے آدمی نے واپس اٹھ کر وہ نوکیلی سلاخ پارس کی وسط میں پیچھے کی طرف ٹھیک وہاں گاڑی جہاں پہلے ہی گولی کا زخم تھا۔ روشانے کے لیے یہ لمحہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دینے سا تھا۔ پارس نے اپنا ہاتھ کندھے پر جکڑا جہاں سے خون مزید پھوٹ پڑا۔ روشانے تیزی سے پارس کی طرف آئی۔ وہ آدمی سلاح نکالتا لڑکھڑایا، جس پر روشانے نے وہ پاس پڑا ٹوٹا سٹول اٹھا کر اس آدمی کے منہ پر مارے گرایا اور ہد کراہتے پارس کو سہارا دیتی اس تک پہنچی۔ خون تو شاید اس کے پورے وجود کا نچڑ گیا تھا، پر اب پارس سے کھڑا رہنا دوبر تھا۔ پارس، کچھ نہیں ہونے دوں گی، آپ کی ایک گندی محافظ بچا لے گی۔ او میرے خدا، اتنا خون! اس وقت روشانے کو سمجھ نہ آ رہی تھی کیا کرے۔ اپنا اسکارف جو پہلے ہی پارس کے خون سے بھرا تھا سمجھ رہی کس جانب دبائے، کیونکہ خون اب گردن کی پچھلی طرف سے بھی نکل رہا تھا۔ خبردار اگر تم نے میری محافظ کو کچھ کہا۔ یہ بہت پیاری ہے مجھے، یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ روشانے، پینک مت کرو، ریلیکس، میں برداشت کر سکتا ہوں۔ پارس نے اس کے آنسو پونچھے تو گالوں پر اپنے خون کے نشان لگا بیٹھا۔ روشانے نے ہچکی سی بھرے آنکھیں رگڑی اور سارے آنسو اس شخص کے لیے پی گئی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا پارس، بہت خون بہہ رہا ہے، گن دے۔ روشانے نے اس کے ہاتھ سے گرتی گن بروقت پکڑی اور محتاط ہوتی وہ پارس کو سہارا دیے وہاں سے نکلی۔ پورا علاقہ خالی کروا دیا گیا تھا، تبھی اس وقت کوئی گاڑی بھی نہ تھی۔ یاقوت میم، امید کی کرن نجف کی آواز کی صورت سنائی دی۔ پارس کے ہاتھ رکھنے کے باوجود بے قابو خون پر نجف فوری گاڑی سے نکلا۔ رہبر اس کے ہمراہ تھی۔ نجف نے جلدی سے آگے بڑھ کر پارس کو سہارا دیا اور گاڑی میں بیک طرف بٹھایا۔ گاڑی فوراً ایف پی کی طرف گامزن تھی، پر اسکارف دبا کر رکھنے کے باوجود پارس کا خون ضائع ہو رہا تھا اور روشانے کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ہر آتی سانس آخری ہے۔ نجف، پلیز گاڑی جلدی چلاؤ، یہ مسکرا رہے ہیں۔ وہ پارس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کرتی آگے بیٹھے نجف سے مخاطب ہوئی۔ پارس کی مسکراہٹ روشانے کے اس وقت پاس ہونے پر عجیب سی گہری ہوئی۔ وہ نیم جان سی حالت میں تھا، اس سے بیٹھنا، آنکھیں کھولنا اور سانس لینا سب مشکل تھا، پھر بھی وہ مسکرا رہا تھا۔ مسکرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے یاقوت میم کہ ہمارے مسٹر پیراسائٹ بالکل فٹ ہیں۔ نجف کی تسلی دیتے آواز دبتی سب نے محسوس کی۔ نہیں، یہ وہ مسکراہٹ نہیں ہے۔ روشانے کے چہرے سے یہ بولتے ہوئے ہر رنگ نچڑ گیا۔ پارس، مجھے دیکھیں، آنکھیں بند مت کریں، ایسا نہ ہو آپ سے پہلے مجھے کچھ ہو جائے۔ بی بریو۔ اس نے بھیگی آواز میں اس دل میں دھڑکتے شخص کی نیم جاں حالت پر رحم مانگا۔ تمہاری موجودگی میرا دل اور سانس روک نہیں سکتی جل پری۔ یہ واحد جملہ تھا جو پارس بول سکا۔ لگ رہا تھا سب ہی تھم گیا ہے۔ اس کی وسط پر روشانے نے ہاتھ دبا رکھا تھا۔ جس طرح اس آدمی نے وہ راڈ پارس کے جسم میں اتاری، وہ منظر روشانے کی آنکھوں سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ رہبر کی اپنی آنکھیں سرخ تھیں۔ جس کا ہاتھ نجف نے اپنے ہاتھ میں لیے موہوم سے تسلی دی تو وہ کچھ سنبھلی۔ میرا حلق سوکھ رہا ہے روشانے۔ پارس نے کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے روشانے کے کندھے پر سر گرا کر ٹکاتے سرگوشی کی، جس کی ایک بازو پارس کے اطراف لپٹی تھی۔ نہیں میم، ابھی پانی مت دیں ان کو، بس 2-3 منٹ، پہنچ گئے ہم۔ روشانے اس سے پہلے پیچھے سے پانی کی بوتل لیتی نجف کے روکنے پر اسے گھوری۔ تمہیں کوئی پیاس کے وقت پانی نہ دے تب پوچھوں گی، ظالم لوگ، وہ ہفکی سے بڑبڑائی۔ پارس نے آنکھیں اٹھائے، پھر مسکرا کر دیکھا۔ نجف بھی پھیکا سا رہبر کو دیکھتے مسکرایا۔ کس کر دوں؟ روشانے نے پریشان ہوتے پارس کے بہت پاس مدھم سی سرگوشی کی، اتنی کہ وہ بھی مشکل سے سن سکا۔ تمہاری نرماہٹیں ابھی حلق تک اترے ممکن نہیں، پر تمہاری آفر پر پیار آ گیا مجھے۔ روشانے اس کی ہمت اور برداشت پر رشک میں تھی، لیکن دکھی بھی ہوئی۔ اتنے درد تو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پارس، درد ہے؟ وہ روئی سی منمنائی۔ نرمی سے پارس کے ڈرائے ہونٹوں کو چھوا۔ بہت ہے۔ پارس سے جھوٹ بولا ہی نہ گیا، بولتا بھی تو وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ ایف پی آ چکا تھا، تبھی پارس کو تھوڑے مزید درد سے گزر کر ڈاکٹر تک لے جایا گیا، جبکہ اس کی کنڈیشن دیکھ کر میڈیکل کا سٹاف کے بھی رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اسماعیل شرازی نے اپنے لوگوں کو آج ایف پی بیچنے کی غلطی نہ کی، کیونکہ وہ پیراسائٹ کی ہر طرف دھوم مچی دیکھ اور سن کر ویسے ہی سکتے میں آ چکا تھا۔ کیسی ہیں ڈاکٹر ہجرا؟ موہنی اس کے پہلو میں خود سو گئی، جسے نہ جانے کب سے ایسے سکون کی متلاشی تھی۔ اسی بیچ آبیل نے موہنی کی ڈاکٹر ہجرا کو کال کی۔
मैं ठीक हूँ मिस्टर आबेल, मोहिनी ठीक है, हैरियत से कॉल की। वो फिक्रमंद हुई। डॉक्टर हिजरा को मोहिनी की शादी का अभी तक इल्म नहीं था, बस ये पता था वो आसिया साहिबा और आबेल के साथ रहती है। जी बेहतर है, कुछ पूछना था मोहिनी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में। क्या ये बहुत ज़्यादा वाकई नहीं जी सकेगी? आबेल का अंदाज बहुत फिक्र और मोहब्बत से भरा था। हिजरा धीमा सा मुस्कुराई। ये तो मैं नहीं बता सकती मिस्टर आबेल, क्योंकि थैलेसीमिया पेशेंट ज़्यादातर लंबा नहीं जी पाते। हमारा जिस्म बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि दूसरे खून पर तादेर अपनी सेहतमंद हालत में रह सके। लेकिन मैंने थैलेसीमिया पेशेंट्स को 50 साल तक भी जीते देखा है, इसलिए मोहिनी के लिए मैं भी अपने बाकी पेशेंट्स की तरह पुरुमीद हूँ। 50 साल सुने आबेल इसहाक के चेहरे पर सुकून की जो लहर आई वो नाकाबिले बयां थी। मोहिनी की ज़िंदगी के लिए जो मुमकिन है मुझे बताएं, उसकी हेल्थ हमेशा ठीक कैसे रह सकती है, उसे किन चीज़ों, किन खानों और किस माहौल से दूर रखना होगा कि वो तकलीफ से दूर रहे। उसके खुश रहने से क्या उसकी ज़िंदगी बढ़ सकती है? उसे अगर बहुत सी तवज्जो और प्यार दिया जाए, उसकी सांसें बढ़ सकती हैं। टेल मी एवरीथिंग। आबेल के लबो लहजे से टपकती तड़प किसी को भी मोहिनी के लिए रश्क महसूस करवा सकती थी। डॉक्टर हिजरा की भी यही कैफियत थी। मोहिनी तहसीमिया माइनर का शिकार है। सबसे पहले उसके खाने में आयरन की मिकदार पर नज़र रखें और आयरन से भरपूर ग़िज़ा जैसे गोश्त और मछली को महदूद करें। मतनू ग़िज़ा खाना बशमूल सब्जियों और फलों की काफ़ी मिकदार और फैट की कम मिकदार थैलेसीमिया माइनर वाले शख्स को अपनी हालत को संभालने में मदद कर सकती है। इसके अलावा अभी वो छोटी है, तभी हम 2 हफ्ते बाद उसको ब्लड लगाते हैं। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी ये दौरानिया महीने पर चला जाएगा। थैलेसीमिया में ट्रांसफ्यूजन थेरेपी का मकसद खून की कमी को दूर करना और गैर मौसर एथ्रोपाइसिस को कम करना है। हेमोग्लोबिन की सतह को 9.5 से 10.5 GDL की हद में बरकरार रखना हमारा टारगेट है। रही बात उसकी होशी की, तो इस तरह के पेशेंट में सुकून, इत्मीनान और होशी की कमी इजाफी रहती है। अगर हम ऐसे पेशेंट्स को तवज्जो दें तो वो अपने जहनी दबाव से निकलकर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाकर अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। वो डॉक्टर हिजरा की हर बात तवज्जो से सुन रहा था। मोहिनी उसके सीने पर सर रखे जैसे बारी सांस ले रही थी। उसे लग रहा था वो पुरसुकून नींद में है। थैंक यू सो मच, वो मशकूर हुआ। मोहिनी लकी है कि हमेशा उसके पास केयर के लिए अपने मौजूद रहे हैं। दुआ है वो अच्छी सेहत में रहे। मुझे खुशी है मिस्टर आबेल कि आपने उसके लिए इतना सोचा। टेक केयर। डॉक्टर हिजरा को क्या पता ये आदमी तो अब सांस भी उनकी इस पेशेंट के लिए ले रहा था। फ़ोन ऑफ की साइड रखते आबेल ने मोहिनी के बालों को सहलाते उसकी जबीं चूमी। वो कसमसाई। फिर जैसे नींद अचानक आंखों से आबेल को जागा दिखे गायब हुई। अब सोए नहीं। वो जल्दी से उठकर इस पर झुकी। सुलाने वाली खुद गधे बेचकर निकल गई थी नींद के जहां। मैं कैसे सोता? आबेल इसे देख रहा था। स्याह चेहरे का हेयोला दिखाई दे रहा था, लेकिन मोहिनी वाहिद थी जो इसे इस तरह देखनी भी कबूल थी। जबकि मोहिनी उसकी आंखों को देख रही थी। वो बहुत रेयर ब्राउन ब्राउन कलर की थी। मुझे जगा देते, मैं प्यार कर लेती। मोहना, आपकी आंखें मुझे अभी देख नहीं सकती, फिर भी बहुत खतरनाक लगती हैं। अगर कभी गॉड ने आपको आइज दे दी तो मैं इनमें इस तरह कभी नहीं देख सकूंगी। वो एकदम ही उदास हुई। आबेल ने उसका चेहरा खुद पर झुकाया तो वो उसके माथे से माथा टेक कर आंखें मौन गई। अगर कभी मेरी आई साइड बहाल हो गई, मैं तुम्हें नजरें चुराने नहीं दूंगा। ये चैलेंज है। वो उदासी एकदम गुदगुदाहट बनी। आप मुझे डरा रहे हैं आबेल। वो जरा जुबियाँ अलहदा करे मिनमिनाई। हस्बैंड वाली लड़कियों को थोड़ा डरना चाहिए। वो उसकी नाक से नाक लगाता शरारत से बोला। वो खिलखिला दी। आप बहुत अच्छे हैं, मैं चाहकर भी आपसे नहीं डरी, तब भी नहीं। लाड आ गया तो आबेल के कान के पास सरगोशी की। कभी मत डरना। उसकी मुलायम गाल चूमते ताकीद की। ओके, कब निकलना है आपको? वो इसी लाड से बोली। बस आधे घंटे तक, पहले कुछ काम है, फिर एयरपोर्ट जाऊंगा। आबेल का नज्ब से राब्ता था, सो पहले वो पारस से जाकर मिलना चाहता था, वरना जाकर ध्यान पीछे ही रहता। मैं बिल्कुल उदास नहीं होंगी, आप बस जल्दी आ जाना। और मोहना, मुझे आपसे ना एक सीक्रेट बात भी करनी थी। आबेल का दिल सा थमा। अब पता नहीं ये लड़की क्या कहने लगी थी। हाँ कहो। आबेल ने फिक्र की, जिस पर वो उसके कान के पास फिर झुकी। आपको जो बहुत ज़्यादा प्यार आए मुझ पर, तो आप वो वाला पास आ सकते हैं। मैंने गॉड से प्रे की है कि आपको मेरी तकलीफ ना बनाए, तो मेरे दर्द चले गए थे सारे। मोहिनी की नीम जहाँ हालत जो आबेल ने महसूस की, वो मर के भी बुला नहीं सकता था। फिर मोहिनी जो मर्जी कहती। वो इतना ज़रूरी भी नहीं मोहिनी।
تم میرے پاس ہو، میں تمہیں وہی پیار کروں گا جو تمہیں ہرٹ نہ کرے۔ مجھے بہت پیاری ہو تم، اس لیے ایسی اجازتیں اپنے پاس رکھو۔ ہسبینڈ کو ایسی آفرز نہیں کرتے بھلے وہ کتنا بھی اچھا ہو۔ آبیل نے اسے جو سمجھایا، موہنی نے مسکراتے ہوئے آبیل کے چہرے کو دیکھا جو ڈانٹتا ہوا بھی گھبرا رہا تھا۔ اچھا نا، سوری مت کریے گا، پر میری طرف سے منع نہیں، بس یہ بتانا چاہتی ہوں۔ آپ کے چہرے کا وہ سکون بہت خاص تھا، تبھی کہا۔ موہنی نے سادگی سے وجہ تو کہہ دی، پر آبیل کا دل چاہا خود کو اس لڑکی سے کہیں چھپا دے جو سچ میں آنکھیں کیا جان بھی بن رہی تھی۔ چلو اب اٹھتا ہوں، ماما کے ساتھ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، ہلکا پھلکا سا کھانا کھاؤں گا، بس پھر نکلوں گا۔ تم اپنا بہت خیال رکھنا، بس یہ 2 ویک دے دو، پھر ہم ساتھ رہیں گے۔ آبیل نے گھبراہٹ چھپاتے اٹھنے کا ارادہ کیا تو موہنی نے اس کو خود سے رہائی دی اور آبیل کے اٹھ بیٹھنے پر خود بھی اٹھی اور جلدی سے موہنا کی گود میں بیٹھے، بازو اس کے گرد لپیٹ کر ساتھ جا لپٹی۔ میں بہت مس کروں گی آپ کو آبیل، آپ سے دور ہونے کا دل نہیں چاہتا میرا، آپ بھی پیارے ہیں مجھے ہمیشہ خیال رکھنے کا کہا تو آج میں بھی کہہ رہی ہوں، ٹیک کیئر۔ آئی لو یو سو مچ۔ پارس اور بابا سے بھی بہت 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 زیادہ والا پیار ہے مجھے آپ سے۔ موہنی نے ذرا پیچھے ہوتے آبیل کے چہرے کو یوں دیکھا جیسے آنکھوں میں بسا رہی ہو۔ وہ بے بس ہو گیا اس لڑکی کی محبت کے آگے۔ میں بھی بہت مس کروں گا۔ آبیل نے اس کو دونوں بازوؤں میں حصار رکھا تھا، وہ بس کرائی جیسے دل میں آسودگی کا جہاں اترا ہو۔ پھر آبیل کے زیریں ہونٹ پر نرمگین سا استحقاق لٹاتے پیچھے ہٹی، گالوں میں خفیف سی سرخی گلی۔ یہ کرنے کے بعد اپنا فیس دیکھ کر بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ آبیل کے سوال پر وہ بیٹھے بیٹھے ہی ذرا آئینے کی طرف پلٹی، اپنا چہرہ دنک سے بھی رنگین دیکھ کر حیرتوں کے سمندر میں غرق ہوئی۔ اپنی پشت پر سرکتے آبیل کے ہاتھ نے اسے ہوش دلائی۔ آنکھیں اسمائل کر رہی ہیں، فیس ریڈ ہو رہا ہے اور میں پوری بدل گئی ہوں۔ اپنے آپ کا زندگی میں پہلی بار جائزہ لیتی وہ گردن واپس موڑ کر ان بے نور آنکھوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں تم پیاری لگ رہی ہو۔ آبیل کے ہاتھ کی انگلیوں نے اس کی گال پر سفر کرتے رہی صحیح ہوش بھی دلا دی۔ نہیں، میں آپ کی لگ رہی ہوں۔ ان ملائم لبوں نے آبیل کے ماتھے کو خوشی کی شدید کیفیت میں جواباً چوما بھی اور اپنا اسیر بھی کیا۔ تم ہو تو لگنی بھی چاہیے ہو۔ چلو ختم کرو یہ لاڈ۔ وہ چاہتا تھا وہ اب اس سے دور ہو، موہنی کا دل چاہا ضد میں مچل جائیں کیا یاد کریں گے؟ آپ کے لیے شاور لینا بہت ایزی ہوتا ہے واقعی ہی۔ وہ اٹھی تو آبیل چینج کی نیت سے وارڈروب کی طرف بڑھا اور جو ہاتھ آئی شرٹ نکال کر باہر کھینچی۔ موہنی نے قریب رکتے فکر مندی سے پوچھا، دینا بھی؟ اس کی گال کھینچتے وجہ سے 2 لفظی چھڑہانی کر کے گیا۔ موہنی نے ہنس کر دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ شرم جو آبیل کے پاس وفات پا چکی تھی اب پورے وجود کو لپیٹ کر رکھ چکی تھی۔ جب تک موہنی اور آبیل باہر آئے، آسیہ نہ صرف آ چکی تھی بلکہ دونوں کو دیکھتے ہی فیمیل میٹ کو کھانا لگوانے کا کہا۔ آبیل اور موہنی کو ساتھ دیکھ کر آسیہ کا پیٹ اور دل ویسے ہی بھر گیا تھا، بس اب وہ آبیل کی آنکھوں کے لیے دعا گو تھی تاکہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بھرپور سکون میں دیکھ سکیں۔ کیا یار، میں اتنے اچھے موڈ میں تھا، آتے ہی منحوس خبر سنا دی، ویٹ آئی ایم کمنگ۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی ہاسپٹل سے آتی کال پر حاتم بدمزہ ہوا۔ مصباح منصور کے بارے آدمی نے کوئی بکواس خبر ہی سنائی تھی۔ کیا ہوا ہے سر؟ ابراہیم نے گاڑی کا ڈور کھولنے کے بیچ استفسار کیا۔ بابا نے مصباح منصور کو اپنے لوگوں کی حراست سے نکال کر پبلک ہاسپٹل ٹرانسفر کروا دیا۔ بدلا چکر ان کا، اگر وہ اس وقت کوما میں نہ ہوتا تو بھاگ جاتا۔ ابراہیم افندی کیا باپ ایسا بھی ہوتا ہے؟ حاتم نے گردن گھمائے اپنے غصے اور عتاب کو اپنے اندر ہی چھپائے۔ جب سوال کیا تو ابراہیم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ایک طرف انہوں نے بے جا ضد کرے آہل کو اپسٹ کیا جس کی سزا خیر سے جائز بھی نکل آئی، اوپر سے پری کے ناک میں دم کر رکھا۔ یہاں تک بات ہضم کرنے والی تھی، لیکن یہ جو انہوں نے میرے سر سے ہاتھ اٹھایا، اب اس پر تم گواہ رہنا وہ آدمی معافی لائق نہیں رہا۔ بہت اچھا کرتا تھا میں ہاشم مقدام کا خون جلا کر، انہیں لگا حاتم کی معافی مل گئی تو واپس شیر ہو جاتا ہوں، لیکن وہ بھول گئے کہ ان کی حاکمیت کا سکہ علائم مقدام کے قربان ہوتے ہی اپنی موت مر گیا تھا۔ جسم میں لہو سلگا وہ الگ، پر جو دل کو ٹھیس پہنچی اس نے حاتم کو پاگل سا کر دیا۔ وہ غصے میں ہوں گے تبھی کیا، اب بلا وجہ۔ ابراہیم نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی پر حاتم نے پھنکار اٹھتے ابراہیم کے بازو پر رکھا ہاتھ جھٹکا۔ غصے میں کیا اولاد کے پیچھے موذی جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا وہ مصباح منصور مجھ سے زیادہ مائمہ کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ وہ واحد گواہ ہے اپنی ماں کی موت کی۔ وہ جانتے ہیں مائمہ میرے لیے کیا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے وہ مجھے سزا دینے کے چکروں میں کہیں مائمہ ہی مجھ سے نہ چھین لیں۔ حاتم اس قدر حساس ہو کر سوچ رہا تھا کہ ابراہیم بھی پریشان ہو گیا۔ آپ سے مائمہ کوئی نہیں چھین رہا،
اب گھر جائیں، میں ہاسپٹل جاتا ہوں، اور پلیز ابھی بابا سے بات کرنے سے پرہیز کریں، اوکے؟ ابراہیم نے مصلحت کے تحت اس وقت جو ضروری سمجھا اس بارے ریکویسٹ کی۔ حاتم خود بھی شاید ابھی اس منحوس کو دیکھنے کا روادار نہ تھا، تبھی فوراً مان گیا۔ ابراہیم نے ویئر ہاؤس سے اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور ہاسپٹل پہنچا۔ اس وقت مصباح کسی قسم کی سیکیورٹی کے بنا موجود تھا۔ آج پہلی بار ابراہیم کو بھی ہاشم مقدام بے حس اور ظالم لگے۔ حاتم واپس آیا تو پورش میں گاڑی روکتے ہی نظر اپنے اسٹے ہاؤس کے لان میں واک کرتی ممی اور امائمہ پر پڑی۔ غصہ، تھکاوٹ اور تکلیف میں بتدریج کمی محسوس کیے وہ میکانی طور پر وہیں لپکا۔ میری جان، مس کیا تمہیں۔ حاتم پر نگاہ پڑتے ہی پریسا اس کے پاس آئیں اور گلے لگایا، جبکہ اس بیچ حاتم کی نگاہوں نے پرپل کلر کے بہت پیارے ڈریس میں چھوئی موئی سی اس گڑیا نما آفت کو دیکھا جو حاتم کو دیکھتے ہی ادھر ادھر نگاہیں گھما کر یہ آنکھوں والا فرار کر گئی۔ میں نے بھی سنا ہے اب آپ پوری میری ہیں۔ وہ روبرو ہوئے شرارت سے پری کی گال سہلاتے بولا۔ ان کا چہرہ اترا۔ ہمیشہ سے تھی، ماں کا دل کر لا اٹھا۔ نہ، ہمیشہ سے نہیں تھی، امائمہ نے خیال رکھا آپ کا۔ اول جملہ بولتے وہ اسپاٹ تھا، لیکن جب محسوس ہوا اس کی تلخی وہ دو پھول سے دل رکھنے والی خواتین نہ سہ سکیں گی تو لہجہ بھی امرتی بنا کر پری کو بازو میں حصارے امائمہ کے پاس رکا جس کے رخساروں پر گلال اتر آیا تھا۔ یہ تو میری جان ہے۔ پری نے امائمہ کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ سوری، یہ میری پراپرٹی ہے، آپ کی جان ہاشم صاحب ہیں پری۔ وہ صاف جیلس ہوا۔ پری سمیت اس بار امائمہ بھی مسکرائی۔ ہاں سڑی جان ہے، تم دو باتیں کرو، میں ذرا یہ کال سن لوں۔ آج میں نے اور امائمہ نے تمہارے فیوریٹ میٹ بالز بنائے ہیں، ساتھ ویج مشروم رائس، اور تمہارے فیوریٹ ہیں۔ فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھاتے ہیں۔ پری کو آتی ان کی دوست کی کال پر وہ لان کے دوسرے کنارے چلی گئی، جبکہ حاتم کی بھرپور توجہ سے امائمہ ایک بار پھر مہکنے لگی۔ وہ اس درجہ گہری سنہری آنکھیں امائمہ کو بےتاب کرنے لگی، اس کے ہاتھ پر پھولنے لگے۔ ہے کیسی ہو؟ وہ امائمہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے اپنی طرف کھینچے، اپنی گال اس کی گال سے جوڑے بولا۔ امائمہ کا دل شدید بری طرح دھڑک کر تھمتا محسوس ہوا۔ ہم لان میں ہیں۔ وہ جواب دینے کے بجائے بے چین ہوئی۔ یہ کیسا جواب ہے؟ حاتم نے چہرہ پیچھے کرے نزدیکی کے سحر سے ڈری سہمی امائمہ کو سرد نگاہوں سے گھوراہی کہ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتی گھر کی طرف کھینچ کر لے گئی۔ اندر جاتے ہی ڈور آگے کیا اور جلدی سے حاتم سے لپٹ گئی۔ قرار ایک طرفہ ہوتا ایسا کیسے ممکن تھا بھلا؟ حاتم کے ہاتھ خود بہت اس لڑکی کی طرح بندھے۔ اب جواب ٹھیک ہے؟ گلے لگے ہی وہ مسرور سا منمنائی۔ حاتم نے ایک ہاتھ اس کے کھلے بالوں میں پھنسائے، گردن کی پچھلی طرف ہاتھ کی نرم پکڑ بنائے، امائمہ کا چہرہ اپنی سمت اٹھایا۔ گزارے لائق۔ حاتم کی مانی ہیز لفظی جسارت بتا گئی کہ وہ اس سے کس سکھ کا طلبگار ہے۔ مجھے ایسی بہکی نظروں سے نہ دیکھیں۔ مقابل کی سنہری آنکھیں سہنا اب بھی مشکل لگا تو وہ شکوہ کر گئی۔ میرے اتنے قریب آ کر نظروں کا شکوہ کرو گی تو یہ اور خراب ہوں گی۔ کھلے لفظوں میں مزید خرابی کا اندیہ تھمائے وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ کئی گھنٹے دوری کی تلافی نہیں کی، بس اسے روح تک سرسراتی شدت سے چکھا۔ ذائقے اب کچھ مرہمی ہو چکے تھے، آپ کی نیت کی طرح۔ ہوش سنبھلتے ہی مقابل کا خمار جھٹکنے کی جسارت شرارت سے کی۔ ہاں، بیوی کے لیے اکثر خراب ہو جاتی ہے، بیوی بھی اگر تم سی ہو۔ شرارت سے کچھ کام نہ بنا، الٹا امائمہ گھبرا گئی۔ مجھ سی مطلب؟ آواز لڑکھڑائی۔ قیامت، آفت، شر، شرارہ اور آگ۔ آنکھوں میں دیرے سے سرور و خوشی جگانا تو حاتم کو خوب آتا تھا۔ میں اتنی بری ہوں کیا حاتم؟ معصومیت سے آنکھیں سنہری آنکھوں میں ڈال کر پوچھا گیا۔ ایسے سب خطرات ایک پیس میں مشکل ہیں، اب خود بتاؤ بری ہو یا جان لیوا؟ سماعت میں اترے حاتم کا ہر لفظ عطر ساز تھا، جس کا کنیکشن سیدھا مائمہ کے دل سے تھا۔ آپ کے لیے جان لیوا، لیکن ویسے معصوم اور اچھی۔ امائمہ نے معصومیت دکھانے کی ناکام کوشش کی، پر بے فائدہ۔ اب وہ ایک چھوٹی سی لڑکی سے ڈل کر ایک ہوش ربا لڑکی بن چکی تھی، جس کے پاس حاتم سے جڑے سب اختیارات تھے۔ میرے لیے دوبارہ جان لیوا پھر کب بنو گی؟ معصومیت اور اچھائی سے میرا لینا دینا نہیں۔ خمار تھا کہ چھٹنے پر نہ آ رہا تھا، اپنی صورتیں بدل بدل کر حاتم کو امائمہ کے لیے خطرہ بنا رہا تھا۔ جب آپ پہلی بار کے خمار سے نکلیں گے؟ شرم سے پلکیں ٹپٹپائے، گہری مسکان ہونٹوں پر سجائے فیصلہ سنایا۔ وہ تو نہیں نکل سکتا۔ بیٹھے بیٹھے بنا بات کچھ سوچ کر اکیلا مسکرانے والا
یہ آدمی خود بتاؤ کیسے نکل پائے گا اس شہر سے؟ مشورہ تو برحق مانگا گیا، پر امائمہ بس کتنی دیر ایسے ہی دیکھتی رہی۔ مت نکلے، میں رحم دل ہوں۔ اسے منظور ہی نہ تھا کہ وہ اس کی قید سے آزادی پا سکے۔ ہاں وہ تو دیکھ کر گیا تھا، میرے ذرا قریب آنے کی دیر تھی، تم تو رحم دل دیوی بن گئی تھی۔ تم جیسی رحم دل دو چار اور ہوئی نا دنیا میں، تباہی مٹ جائے گی۔ حاتب کے چھیڑنے کے باوجود وہ مسکراتی رہی، خوشی سے بھرپور۔ حاتب اب مجھے بھی تنگ نہ کرے۔ اچھا یہ بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آج مما نے مجھے یہ ڈریس دلوایا، اور ایسے بہت سے تاکہ مجھ سے دلہن والی وائبس آئیں۔ ہنس کر جلدی سے روبرو ہو کر گھومے، وہ اپنے ڈریس کو دکھانے لگی۔ امائمہ نے پہلی بار ذرا امبرائڈری والا ڈریس پہنا تھا، تبھی لگ بھی بڑی بڑی رہی تھی۔ حاتب نے اس کو سر سے پیر دیکھا۔ حاتب کی نظروں میں یوں سراپا دمک کر وہ اترائی، پھر اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے جن میں وہ ادا سے ہاتھ دیے قریب واپس آئی۔ ایسی کہ دنیا میں میرے لیے کیا اچھا اور خوبصورت پایا جاتا ہے، کیسی کیسی راحتوں سے یہ کرۂ ارض بھرا ہے میرے لیے، کس قدر خوشی اور سکون کا وجود ممکن ہے میرے واسطے، کس قدر میرا قرار رکھا ہے، میں سب غیر اہم کیے تمہارے سامنے بھول گیا۔ وہ امید کر رہی تھی کہ اچھی لگ رہی ہو جیسا کوئی روایتی جملہ ہوگا، پر بھول گئی تھی وہ ناتالیہ کے امیر کے دل کی دھڑکنوں پر راج کرتی واحد اکلوتی اپسرا ہے جسے وہ اظہار اور پیار سب منفرد دیتا ہے۔ تھینک یو، وہ جذباتی سا مسکرائی۔ مجھے اب میرے بابا بھی دے دیں حاتب، پھر میں آپ سے آپ کے پیار کے سوا زندگی بھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ حاتب کی مسکراہٹ ایک لمحے میں اس کے وجود کے قرار سے نوچ لی گئی۔ اس مطالبے نے اس شخص کی روشن چمکدار آنکھوں کو تاریک کر دیا۔ ضرور، بہت جلد، فریش ہو لوں؟ حاتب نے اس کی گال سے ہاتھ جوڑتے دوسرے پر پیار کیا اور بے جان مری ہوئی ڈارس دے کر وہاں سے چلا گیا۔ امائمہ کی آس اس کے ضرور سے اب بھی بندھی تھی، تبھی اس کے باوجود وہ مایوس نہ نظر آئی، لیکن حاتب مقدام کی کیفیت اس وقت ہر سکھ سے حارث ضرور ہو گئی تھی۔ شرٹ اتارے بنا ہی وہ جکر اور شاور تلے کھڑا دیوار پر دونوں ہاتھ ٹکا کر بھیگنے لگا۔ ٹھٹھرتے سرد پانی نے اسے چھو کر ایسا اثر کیا جیسے تپتی زمین پر گرے اور حبس کا سامان کر رہی ہو۔ میں سچ سے نہیں بھاگ سکتا، اس کربناک وہم سے بھی نہیں کہ ایک دن یہ لڑکی مجھ سے چھن جائے گی۔ حاتم مقدام پر ایک بار پھر کڑا وقت تھا، نہ جانے قسمت اس کے لیے کیا فیصلہ لینے کو تھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو 56 ایپیسوڈ؟ اگلی ایپیسوڈ بھی بہت ہی مزے کی جذبات سے بھری ہے، اور تھوڑی کل والی یا پرسوں والی ایپیسوڈ میں کہانی جو ہوگی وہ 2 ہفتے آگے جائے گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں اب جن کو ہمیں آگے چلانا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے، شادی وادی کا بھی سین کریں گے، سب ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے وہ شیزا والا معاملہ بھی حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جلدی سے جائیں گے 2 ہفتے آگے، سٹوری بڑھائیں گے، اور مین جو سب سے بڑا مشن ہوگا وہ سٹارٹ ہوگا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ ٹن ٹنا۔ تو اپنا ریویو اور تبصرہ، اپنا لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر 57 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔